انشاءاللہ العزیز آج کے درس میں گناہ سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ قرآن مجید میں گناہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ذنب، اسم، خطیہ، معصیہ، سیئہ اور بھی الفاظ یا کبیرہ۔ گناہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو۔ بندہ اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کی بات نہ مانے، یہ گناہ ہے۔ گناہوں کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک کبیرہ گناہ، بڑے گناہ، اور دوسرا صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ۔ قرآن اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ کبیرہ گناہ پہچاننے سے پہلے یہ بات یاد رہے کہ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنا چاہیے۔ صغیرہ گناہ نیکیوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، لیکن گناہ کبیرہ ہے، بڑے گناہ ہے، تو اس کے لیے انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ کبیرہ گناہ کی پہچان کیا ہے؟ کبیرہ گناہ کی کئی پہچان ہے، اس میں سے ایک پہچان یہ کہ قرآن اور حدیث میں اس گناہ کو کبیرہ گناہ کے نام سے ہی ذکر کیا گیا، یا پھر ایک دوسرا لفظ موبقات، ہلاک کرنے والے گناہ کہا گیا ہو، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، تمہیں کبیرہ گناہ سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ گے تو نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے دوسرے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے۔ تو کبیرہ گناہ کے لیے پہلی چیز ہم کیا وہ کریں کہ شریعت نے خود اسے کبیرہ گناہ کہا ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کبیرہ اس کی جمع کبائر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں 3 کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا، 3 کا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ کبیرہ گناہ بہت سارے ہیں، لیکن سر فہرست سب سے بڑا، ان کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شامل کرنا، یا جس طرح یا جو کام اللہ کی عبادت کے لیے ہے وہ کام اوروں کے لیے کرنا، یہ ہے شرک۔ اور شرک اللہ تبارک و تعالی بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اس بات کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ دوسرے گناہ اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ یاد رہے شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا سنگین گناہ ہے، اس کے باوجود بھی شرک سے متعلق ہمارے پاس معلومات نہیں ہے۔ شرک سے متعلق ہمارے پاس معلومات نہیں ہے۔ انسان گناہ سے کب بچے گا؟ جب اس کے تعلق سے اس کے پاس معلومات ہو۔ شرک کے متعلق اس کے پاس معلومات ہو تو شرک سے بچے گا۔ معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو صحیح العقیدہ کہنے والے شرکی اعمال میں مبتلا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو صحیح عقیدہ کہتے ہیں اس کے باوجود بھی شرکیہ کاموں میں مبتلا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاشراک باللہ، کبیرہ گناہوں میں سر فہرست اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔
یہ کیوں اتنا سنگین گناہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی تعداد کو اس دنیا میں بھیجا. کس کام کے لیے بھیجا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا. رسول کی دعوت دو باتوں پر مشتمل تھی. رسول کی دعوت دو باتوں پر مشتمل تھی. پہلی ان اعبدوا اللہ، کہ خالص اللہ کی عبادت کرو. خالص اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو. اللہ کی عبادت میں کسی اور کا حصہ مت بناؤ. اللہ کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں کسی اور کے لیے نہ کرو. ان اعبدوا اللہ، خالص اللہ کی عبادت کرو. اور دوسرا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر جس کسی بھی چیز کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. تو رسول دو چیزوں کی دعوت دیا کرتے تھے، ان میں سے اللہ کی عبادت. انسان اللہ کی عبادت کرے، شرک نہ کریں، شرک نہ کریں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی بڑی تعداد آئی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نوح اپنی قوم میں 950 سال رکے رہیں. 950 سال، یعنی ان کا دعوتی وقت جو ہے 950 سال کا. پھر نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ تو عموماً نبوت کی عمر 40 سال ہوتی ہے. 40 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی بناتا ہے انبیاء کو. اور پھر مفسرین کہتے ہیں کہ طوفان نوح کے بعد تقریباً نوح علیہ الصلوۃ والسلام 60 سال دنیا میں رہے. 60 40 100 950 اور پھر 100 1050 سال ہے نا. 1050 سال میں سے 950 سال ایک طویل عرصہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کس چیز میں گزارے؟ شرک سے روکنے میں گزارے. اپنی قوم کو شرک سے روکنے میں گزارے. اندازہ کیجئے اتنا بڑا گناہ کہ اس کو روکنے کے لیے نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال کام کی. اس گناہ سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے 950 سال کام کیے. اس لیے شرک سے بچنا چاہیے. شرک کی بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت سارے نقصان ہیں. ایک بڑا نقصان شرک کا بڑا نقصان کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کرنے والے کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتے. بھلائیاں کر رہا ہے انسان، نیکیوں کے نام پہ بہت سارے کام کر رہا ہے، لیکن اس کا آخرت میں کوئی فائدہ ملنے والا نہیں. آخرت میں کوئی فائدہ ملنے والا نہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں تقریباً 18 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا. 18 انبیاء کا، جن میں بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء موجود ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو شرک سے روکنے کے لیے آئے تھے. فرض کر لو، امتوں کو کہا جا رہا ہے فرض کرو اگر ان سے بھی شرک ہوتا تو ان کے اعمال بھی ختم کر دیے جاتے، ضائع کر دیے جاتے. تو اللہ تبارک و تعالی کسی بھی صورت میں شرک پر راضی نہیں ہوتا. بلکہ اللہ رب العالمین نے اتنا سنگین انتباہ دیا، الفاظ استعمال کیے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ دیکھو جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر جنت کو حرام کر دے گا. مشرک بغیر توبہ کے مرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت نہیں کرے گا، اور بغیر مغفرت کے جنت میں اسے داخلہ مل ہی نہیں سکتا بغیر مغفرت کے. تو شرک کبیرہ گناہوں میں سب سے پہلے نمبر پر. تو یاد رہیں شرک سے بچنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا پڑے گا کہ ہماری عبادتیں، ہمارے نیک اعمال خالص اللہ کے لیے ہوں گے. خالص اللہ کے لیے. اللہ کے علاوہ
اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ کوئی اور دوسرا مقصد نہیں ہوگا. انسان عمل کرتا ہے، نیک عمل کب قبول ہوتا ہے اس کی دو شرطیں ہیں. پہلا یہ کہ عمل خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو. کوئی نماز پڑھ رہا ہے دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے لیکن نماز قبول نہیں ہوگی. کوئی شہرت کے لیے پڑھ رہا ہے، نماز قبول نہیں ہوگی. کوئی کسی اور مقصد کے لیے پڑھ رہا ہے، نماز قبول نہیں ہوگی. کیا ضروری ہے کہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. دوسری شرط، جو بھی عمل، جو بھی عبادت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقے کے مطابق ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو تب اللہ تبارک و تعالی اس عبادت کو قبول کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی فرض نماز کتنے رکعت؟ 2 رکعت پڑھی. اگر کوئی یہ کہے کہ نماز عبادت ہے اور نماز پڑھنے سے بڑا ثواب ہے، میں 2 کی جگہ 4 پڑھوں گا، اللہ کی قسم اس کی فجر کی نماز قبول نہیں ہو سکتی. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے. تو یاد رہیں، عمل اللہ کے لیے ہو، خالص اللہ کے لیے اخلاص ہو، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو. مزید کبیرہ گناہ ہم ایک ایک کر آپ کے سامنے بیان کرتے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.